ایک حصہ ہے جی۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق پہلے آپ نے 3-4 درس سماعت کیے کہ اللہ رب العالمین نے جامع آیت ذکر کر کے 11 محرمات کا ذکر کیا، 11 چیزیں حرام ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر بیان کر کے فرما دیا فتح مکہ کے بعد کہ نبی دین دنیا پہ انشاءاللہ غالب ہو چکا ہے۔ اب کافر دین کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ نہیں مٹا سکتے، ان کو سمجھ آ گئی اب دین غالب اور قیامت تک غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا پھر کفر سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور دین کا کام آگے بڑھاتے چلو۔ یہ تفصیل آپ نے سماعت کی تھی ایک کل پرسوں کے درس میں۔ آج آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک، رب العالمین نے اعلان کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، میں نے دین کی تکمیل اور اکمال کر دی ہے، جو دین دنیا میں دینا تھا آج مکمل ہو چکا تمہارے اوپر آ کر۔ نمبر 2 فرمایا میں نے اپنے نعمت احسان تم پہ تام کر دیے ہیں۔ تیسری بات فرمائی میں رب نے تمہارے لیے اسلام جیسا دین پسند کیا ہے۔ اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے آخری جملہ وہ پہلے جملے کے ساتھ تعلق لگتا ہے کہ 11 چیزیں حرام ہیں، لیکن فرمایا کوئی مجبور ہے، جان جا رہی ہے، بھوکا مرتا ہے تو پھر وہ حرام کھا کر جان بچا سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا اللہ نے اعلان کر کے فرمایا الیوم، آج کے دن، اکملتو، میں نے تکمیل کر دی ہے، اکمال کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، تمہارے دین کی تکمیل ہو گئی تمہارے لیے۔ نمبر 2 وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تام کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنا احسان۔ نمبر 3 وَرَضِیتُ، اور میں نے پسند کیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام، دیناً، دین کے طور پر۔ اللہ اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں فرما دیا فمن، جو بندہ اضطر، مجبور کر دیا ہو، فی مخمصۃ، سخت قسم کی بھوک میں، غیر متجانف، وہ مائل ہونے والا نہ ہو، لِإِثْمٍ، کسی گناہ کی طرف، تو وہ پھر حرام چیز کو کھا سکتا ہے، مجبوری میں کھا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، کبھی مجبوری میں آدمی بھوک لگی اور تھوڑا زیادہ کھا لیا، فرمایا کوئی بات نہیں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ ارادہ گناہ کا نہ ہو، غیر باغ ولا عاد،
چاہت کے ساتھ نہ کھانا حرام چیز کو، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرنا، غیر احتیاطی طور پر اللہ معاف کر دے گا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں 3 اعلان ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آیت کریمہ نازل کب ہوئی تھی، اور پھر اس کا مختصر مطلب، اور دیگر دنیا کا اس کے بارے میں ایک فکر، 3 باتیں ہیں۔ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن سید الایام ہے۔ نمبر 2، سال کے اعتبار سے سید الایام 9 عرفہ ہے، سال کے اعتبار سے۔ نمبر 2، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہفتے کے اعتبار سے سید الایام ہے۔ 7 دنوں میں سید الایام جمعہ کا دن ہے۔ نمبر 3، میدان عرفات کا تھا، اور میدان عرفات بڑے لوگوں کی مغفرت کے اعتبار سے سید الاستغفار والا دن ہے، بڑے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، وقت عصر کا تھا۔ جمعے کے دن عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اوقات میں سے عظمت والا وقت، سید الاوقات 4۔ نمبر 5، عرفہ کے میدان میں جبل رحمت کے بالکل ساتھ ہی میدان میں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبل رحمت کے سائے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، عصر کے بعد۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر تفصیل کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کے حصے جب نازل ہوئے تو وہی بڑی ثقیل ہوتی ہے، وہی کو برداشت کرنا توبہ، یہ نبی کا کام ہوتا ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی ایک بلند مقام کا نام ہے، بلند رتبے کا نام ہے۔ یہ نبی کے اندر اللہ نے 4000 مردوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، یہ نبی برداشت کر سکتا ہے، وگرنہ فرشتوں کا اتصال آ کر بشر کے ساتھ ہو، بشر ٹوٹ جائے۔ لیکن آگے بشر بھی سید البشر تھا، تمام سید البشر کیا سید الانبیاء تھا، نبیوں کا بھی سردار تھا۔ تو آیت سید الایام میں سال کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے جمعے کا دن سید الایام، اور میدان عرفہ کا وقت عصر کے بعد کا، اور جبل رحمت کے سائے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اونٹنی پر تھے، اونٹنی کراہنے لگی ہے، برداشت نہیں کر سکی، لیٹ گئی ہے، لیٹ کر گردن لمبی کر کے کراہ رہی تھی۔ نبی ایک دم نیچے اتر گئے کہ تاکہ اس جانور کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ نبی اترے، وحی کا سلسلہ مکمل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اونٹنی اٹھ گئی، بیٹھے، اونٹنی اٹھی، نبی نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور یہ آیتیں سنائیں کہ آج اللہ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں۔ یہ نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے، حجۃ الوداع تھا، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ بس دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب دین میں کمی بیشی نہیں ہوگی، ختم۔ اب کوئی آ کر اضافہ کرے تو اضافہ قبول نہیں، کوئی کمی کرے تو اس کی کمی بھی قبول۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اعلان کر دیا، نبی آج میں نے دین کی اکمال کر کے رکھ دیا، تکمیل کر کے رکھ دی ہے۔ بس جتنے اب تکمیل کا معنی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، نبی نے اعلان کر کے بتایا مبارک ہو تمہیں، یہ آیتیں آ گئی ہیں، اور یہ زبردست اعلان تھا۔ دین تو آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے احکام آئے تھے،
لیکن یہ حکم آج سید الانبیاء کے اوپر سید الایام میں سید الاوقات میں اللہ نے اعلان کر کے بتایا، سید البشر کو جتنے احکام دینے تھے، جتنے فرائض بتانے تھے، جتنے میں نے واجبات بتانے تھے، جتنی حدود شریعت کی کرنی تھی، آج مکمل ہے، ختم۔ لیکن یہ اعلان پہلے نبیوں کے لیے اعلان، کیونکہ وہاں تکمیل ہوئی نہیں تھی، کمی بیشی جاری تھی۔ پہلا نبی کی شریعت منسوخ، دوسرے نبی کی شریعت میں کچھ احکام اور آنے تھے۔ آج فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا، جتنا دین دینا تھا فرائض میں، عقائد میں، احکام میں، حدود میں، سنن میں، اصول میں، دستور میں، مکمل، بس اور کمی نہیں ہے، کوئی بھی کمی زیادتی اب نہیں ہوگی، دین نبی مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اعلان ایک طرف یہ ہے، دماغ میں آپ کے بات آئے گی یا نہیں ہے، لیکن صحابہ بھی کچھ خوش ہوئے تھے۔ عرفہ کا میدان تھا، روایت میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ سارے لوگوں نے آج سنی نا، خوش، ماشاءاللہ ہمارے دین کی تکمیل کا ہم پہ اعلان ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پہلے والوں کو یہ سعادت نہیں ملی، ہمیں یہ سعادت، بات یہ بھی تھی۔ لیکن گہرائی میں ڈوبنے والا حضرت عمر ادھر کھڑا رو رہا ہے زاروں کے تار۔ وہ عمر تجھے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی عمر رو رہا ہے۔ عمر بڑا جاندار آدمی تھا، لیکن آج رو رہا ہے۔ نبی نے پوچھا عمر کیا ہو گیا، کیوں روتا ہے؟ آگے سے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں رو رہا ہوں، دین آج اگر اکمل ہو گیا ہے، زندگی کا مقصد آپ کا پورا ہو گیا، آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ دین تو ہو گیا پورا، آپ دین دینے آئے تھے، دین کی تکمیل آپ پر ہو گئی ہے، دین تو مکمل، آپ آئی تھے دین کی تکمیل کے لیے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کے لیے آئے تھے، ہو گیا۔ نبی نے فرمایا عمر صحیح سمجھا ہے، ٹھیک سمجھا ہے، آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج میں نہیں رہوں گا، میں آج کے بعد تم سے الوداع ہوں، مجھ سے آج دین تکمیل ہو گئی۔ اور پھر نبی نے اور خطبہ دیا لمبا تفصیلی، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ملازموں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، سارے حقوق کا ایسا تفصیلی جائزہ لیا، اقلیتوں کے حقوق۔ اللہ اکبر، اسلام تیری عظمت ہے بھائی۔ اقلیت والے آج دنیا ویسی چیزتی ہے، اسلام جتنا اقلیت کو حق دیتا ہر ایک کو، اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تمام حقوق نبی نے بیان کیا، فرمایا خیال کرنا۔ پھر رفائی کاموں کے حوالے سے نبی نے فرمایا کہ آئندہ تمہاری اسلامی حکومت کے ساتھ کافروں کے وفد آئیں گے، مسلمانوں کے وفد آئیں گے، وفد والوں کا سفارت کا لحاظ رکھ کر جانا، زیادتی نہ ہو پائے۔ اسلام آگے عالمگیر مذہب ہے، عالمگیری کا انداز ظاہر کرنا۔ نبی نے پھر لمبا خطبہ دے دیا، اور واقعتاً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جیسے عمر سمجھا تھا نبی 81 یا 82 دن زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور یہ آخری آیت احکام کے اعتبار سے تھی کہ احکام مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ ترغیب والی آیتیں آئیں، احکام والی آیت اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئی، ترغیب کی آیتیں آئی ہیں۔ یہ آخری آیت، فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو یہ بات ذہن میں آ گئی ہے شان نزول کے اعتبار سے، اور تفصیل بھی تھوڑی سی اکمال کی آ گئی ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں بخاری کتاب العلم میں بھی ہے اور کتاب الاداب میں بھی ہے روایت۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی، کعب احبار یہودی علماء عمر بن خطاب سے بات کر رہے تھے، اور کہا عمر امیر المومنین، انزلت فیکم آیتن، تمہارے قرآن میں ایک ایسی عظیم آیت اتاری گئی، لو انزلت علینا، اگر ہم پہ وہ آیت اتاری جاتی اس دن، لاتخذناہ عیدا، ہم اس دن کو جشن کے طور پر بناتے، کہ اتنا بڑا اعلان تمہاری آیت میں ہوا ہے، اگر یہ ہمارے دور میں ہوتی تو ہم اس دن میں دن میں جشن مناتے، کہ دن بڑا برکت والا، جی اعلان زبردست ہوا ہے نا، خوشخبری بڑی زبردست آئی ہے، پیغام بڑا زبردست آیا، یہ دن ہی بڑا خوش نصیب، تو ہم عید مناتے۔ عمر سمجھ گیا، عمر بھی معمولی آدمی نہیں تھا رضی اللہ عنہ۔ عمر نے کہا
کون ایو آیتن، کون سی آیت مراد ہے؟ اس کعب احبار نے یہ آیت سے پڑھ لی، فرمایا یہ آیت کمال کی آیت ہے، یہ تمہاری شریعت میں نازل ہوئی، سابقہ شریعتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ عمر نے کہا یہی آیت مجھے بتاتی ہے کہ زیادتی نہ کرنا، یہی آیت مجھے بتاتی ہے آج دین ہم نے تکمیل کر دی ہے، جتنے فرائض تھے، جتنے عقائد تھے، جتنے آداب تھے، جتنے واجبات تھے، جتنے سنن تھے، جتنی حدود تھیں، آج مکمل ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر اضافہ، تم مجھے کہتے ہو کہ اس دن میں جشن مناؤں؟ ہمارے جشن دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر ہے۔ اب میں تیسرا جشن اور عید بنا لوں، یہی آیت میرے خلاف بولے گی کہ یہ زیادتی کر گیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن ہم نے بعد میں کیا کیا ہے؟ اب بعد میں ہمارا دور چلا ہے تو 7ویں ہجری میں، پہلے نہیں 7 صدیوں بعد بے دینی غالب آئی نا، مظفر الدین کوکری جیسے آئے، دین کا حلیہ بگاڑ رہے تھے، لوگوں نے کہا گندا بادشاہ آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اسلام کا حلیہ بگاڑتا۔ اس نے قوم کو علوم بنانے کے لیے، میں تو عاشق ہوں، میں تو جشن عید میلاد النبی بناؤں گا۔ اس نے جشن منا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا، میں تو عاشق ہوں، میں نبی کی پیدائش کے اوپر تو جشن منا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سلسلہ چلا تو پکا پکا جشن ہے۔ اچھا جی عید ہے جی، کوئی عید میلاد النبی کہتا ہے، کوئی جشن میلاد النبی کہہ دیتا ہے، جو بھی کہو۔ اور یہی آیت کہتی ہے دین مکمل، عمر نے کہا دین مکمل ہو چکا، اب ہم کوئی اور عید نہیں بنا سکتے ہیں، اگر بنایا تو پھر اس آیت کا اعلان ہی خراب ہو گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر عمر نے اگلی بات کہہ دی، عمر نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کا مجھے پتہ ہے، مجھے جگہ کا بھی پتہ، وقت کا بھی پتہ، زمانے کا بھی پتہ، دن کا بھی پتہ، مجھے نبی کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا بھی پتہ ہے، مجھے سبق نہ پڑھاؤ، میری یہی آیت دین کی تکمیل کا اعلان عرفہ کے میدان میں کر چکی۔ اور عجیب بات ہے، عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، کتنی؟ ایک سید الایام پورے سال کا 9 ذی الحجہ، اور دوسرا سید الایام ہفتے کا جمعہ، اور ایک تیسرا سید الاوقات، اور پھر سید البشر پہ نازل ہوئی ہے، اور سید الاوقات کے اندر جبل رحمت کے پاس نازل ہوئی ہے۔ یہ ہم تم ایک عید کی بات کرتے، ہماری 2 عیدیں ہیں، اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور عیدیں ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم بنائیں گے اس آیت کی تکمیل کا اعلان خراب ہو گیا۔ اور بات صحیح ہے، عمر نے کہا تکمیل اعلان، قرآن کہتا ہے دین مکمل، اب میں ایک اور طریقہ نکالوں، دوسرا اور طریقہ نکالے، چوتھا اور نکالے، یہ بھی دین، یہ بھی دین، تو یہ جو اعلان ہوا دین مکمل ہو چکا ہے، اس وقت تک تو عیدیں نہیں تھیں، یہ اور اضافے کس بات کے ہو رہے ہیں؟ پھر معلوم ہوتا ہے دین مکمل نہیں ہوا۔ مجھے ایک فوجی کی بات یاد آ رہی ہے، فوجی تھا لیکن کبھی کبھی بندے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ عوامی بھی ہوتا ہے نہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فوجی ریٹائر تھا، بعد میں کسی کیس کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، کافی دن جیل میں گزارے، ایسا جڑ سا تھا دیہاتی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جیل میں کوئی مولوی اس کو مل گئی، اس کو قرآن سکھاتے رہے، نماز سماز اس نے سیکھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں رہا ہو کر آ گیا، وہ ایک جگہ مولوی نے تقریر کی ہے جشن میلاد النبی بنانا فرض ہے، کیا ہے؟ فرض، اور فلاں کرنا فرض، جو نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور پھر ایسے بڑھتی، جیسے آپ بھی سنتے رہتے ہیں، جو اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتا یہ کافر ہے۔ چلو مولوی نے بھی ماری ہیں۔ فوجی صاحب بیٹھا ہوا تھا، بعد میں بیٹھے، اس نے کہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فوجی بولا اپنے انداز میں، آواز اس کی اونچی تھی، قداور تھا، اس نے کہا اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولوی صاحب کو، بڑا ہی مہربان آدمی ہے، ایسا مولوی کہاں سے ملے گا؟ یہ بڑا قیمتی، تعریف کرتے کرتے مولوی بھی تھوڑا چوڑا ہو گیا، میری بات ہوئی، اس نے کہا کتنا قیمتی ہے، نبی سے دین کی کمی رہ گئی، ہمارے مولوی صاحب نے پوری کر دی ہے۔ نبی سے دین کی کمی رہ گئی تھی۔ بلال کو یہ نہیں بتایا کہ بلال اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے دینا، نبی سے کمی رہ گئی، کہا اللہ اکبر سے دینا، مولوی نے آ کر اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ کس پر گئی ہے بات؟
मौलवी पर इतनी गहरी चोट मारी है, नबी से कमी नहीं रही। मौलवी साहब तेरे अंदर कमी है। कहा नबी ने तो 2 ईदें बताई, मौलवी साहब तीसरी ईद भी आज फ़र्ज कर गया, जो न माने वो काफिर है। माशाअल्लाह मौलवी साहब तुझे अल्लाह जज़ाए खैर दे, तूने मेरे दीन की कमियां पूरी कर दी। कुरान भी कम कर गया था, नबी भी कम कर गया, तूने इजाफा कर दिया। समझदार लोगों ने कहा ये क्या कहते? उसने कहा देखो ना, ये इजाफे पहले नबी ने किए थे जो इसने हमें बताए, कितना कीमती आदमी है। लोगों ने कहा ये नबी से आगे बढ़ गया, कुरान से आगे। हाँ तुम्हारा मौलवी है ना, बढ़ गया है। बात समझ आई नहीं आई है? हकीकत ऐसे है या नहीं है? और खुदा का बंदा कुरान ऐलान कर चुका है दीन मुकम्मल, इससे आगे इजाफा न करना। और हम इजाफों के ऊपर इजाफे, इजाफों के ऊपर इजाफे, बिदात के ऊपर बिदात, रस्म के ऊपर रस्म। और रस्म पर करता है तो रस्म करना, उसको दीन का नाम न दे। गलती ये है। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। और फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब इकमाल दीन क्या है? जितने अज्जा किसी चीज़ में दरकार हों उन तमाम अज्जा को मुहैया कर दो, इसको तकमील कहते हैं। मेरी बात समझ आई है? अब इसका नाम तकमील होता है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने कमाल अंदाज़ इख्तियार किया है। अब एक मकान बनाने में जितने अज्जा की ज़रूरत है सारी चीज़ें लगा दो, खिड़की कूंडे टांके शांके सारा कुछ तैयार कर दो, उसमें सब चीज़ें मौजूद हो गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा? घर क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अच्छा मुकम्मल हो गया, हाँ जी। अब अगली बात, इत्माम फिर क्या होता है? इत्माम ये होता है अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको कहते इत्माम। अब और ज़रूरत, अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने आज अपने नेमतें ताम कर दी, अब तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही। लेकिन अब हम इजाफे करें तो हमारी ज़रूरत हो जाएगी। कुरान ने कहा और ज़रूरत नहीं है, इसी को इत्माम कहा। गोया के नबी ने फिर ऐलान किया है, राग़िब अस्फ़हानी कहता है दीन कामिल हो चुका है, अब इत्माम हो चुका है, अब किसी और का ये ज़रूरत नहीं है। अब दीन किसी का मोहताज, किसी यहूदी के तावन का मोहताज, किसी ईसाई के तावन का मोहताज, गैर का दस्ते नगर। और ये अरफा में ऐलान अल्लाह ने यह किया, नबी दीन मुकम्मल, अब ये किसी का मोहताज नहीं है। खबरदार किसी सुल्तनत के साथ एहतियाजी वाली बातें करना। अब दीन गालिब हो चुका है और गालिब ही रहेगा, अब ये मोहताज नहीं है। ये अतममतु अलैकुम नेमती के अंदर इत्माम करके बता दिया दीन की ज़रूरतें पूरी, अब ये किसी का मोहताज ही नहीं है। और वाक़अतन मोहताज नहीं है दीन। फिर दीन फैलता चला गया, किसी की भी एहतियाज नहीं। सुपर पावर रूम और सुपर पावर कैसर किसरा भी पाँव में थी। और जी हमारी ज़रूरत तावन, कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मुजाहिदीन थोड़े तावन, कोई ज़रूरत नहीं है। मुजाहिदीन दीन मुकम्मल है और इत्माम है, किसी की और ज़रूरत नहीं। मुतकम्मल उसी को कहा जाता है। अगर ज़रूरत पेश आई फिर इत्माम नहीं हुआ, ताम ना हुआ तो ज़रूरत ही नहीं है। फरमाया नबी अब दीन गालिब है, अब किसी और के आप मोहताज। आखिर में फरमाया ये जो दीन दिया ने, जितने फ़राइज़, जितने अहकाम, जितने सुनन, जितनी हुदूद, जितनी शरीयत के ज़ाब्ते दिए, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं रब तुम्हारे लिए इस्लाम पसंद कर चुका हूँ, इसी के ऊपर रहना, इससे इधर उधर। और ये रब ने रज़ा का ऐलान किया कि मेरा पसंदीदा दीन ये। अल्लाह इस पसंदीदा दीन पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और वो पसंदीदा दीन अल्लाह ने नबी के ऊपर अरफा के मैदान में ऐलान करके बता दिया, ये कुरान और हदीस की शक्ल में आ चुका, इसी को अपनाओ, इस इधर उधर न जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ये ज़बरदस्त ऐलान था जिसको उमर बिन हत्ताब भी कह चुका था कि ऐसा ऐलान वाक़अतन ऐसे नहीं, यहूदी भी बेचारे परेशान थे, हमारी शरीयतों में ये ऐलान नहीं आया। और नबी करीम सल्लम भी फरमाते थे कि अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम जैसा मज़हब पसंद किया। अब हम इस्लाम को छोड़कर कभी ईसाई की गोद में, कभी यहूदी के पास, कभी मुस्तशरिकीन के पास, कभी सोशलिस्ट के पास, कभी कम्युनिज़म के पास जाएंगे, ये हमारी बदकिस्मती होगी। इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता हयात के तौर पर आ गया। अब ये किसी का मोहताज न अकायद में है, न मुआशियात में है, न इक्तिसादियात में है, न समाजियात में है, न सियासियात में है, न अपने नज़्म व नस्क के एतबार से है। ये कामिल और गलबे वाला दीन है। अल्लाह हमें इसके ऊपर सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन अब हम गैर के अलाकार बनते हैं, ये हमारी ज़्यादती है।
ہم دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین ہے کیا شے؟ یہ تو مکمل غالب دین ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے اسلام نے بتایا اسی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے عوام جو بھی کام کرتے ہیں غمی خوشی میں، پہلے کسی جید عالم سے پوچھو، عالم صاحب یہ طریقہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے طرز سے بتا۔ اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، مانیں گے، نہیں ہوا تو خدا کا بندہ یہ بات کے اضافے، ہم بات کے اضافے نہیں مانتے ہیں۔ بات کے اضافے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تیرے بندے مولا تو عفو درگزر فرما دے، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سچا دین، عظمت والا دین تو نے ہمیں نصیب کیا، یا اللہ ان کی بے قدری سے ہمیں محفوظ فرما، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اس سچے دین کی غلامی کی توفیق نصیب فرما، اس کے پیروکار بننا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ساری امت کو اس دین کا پیروکار بنا دے۔ امت اس وقت اس عظمت والے دین کو چھوڑ کر اغیار کے دروازوں پہ جا رہی ہے، یا اللہ امت کو دوبارہ قرآن پہ آنے کی، عظمت والے دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر شعبے کے اندر قرآن کے اس تعلیمات کو عام فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزا قارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ ایک صاحب نے آج اپنی انتہائی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں قرضے کے حوالے سے پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ درس کے ایک ساتھی دعا فرمائے، اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانی کو غیب سے دور فرما۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، غیب سے تو مدد و نصرت کے فیصلے ان کے حق میں فرما۔ ایک صاحب نے اپنی گھریلو پریشانی کا، بیماری کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر بار میں عافیت اور رحمت نازل فرمائے، اللہ آسانی والی صورتیں پیدا فرما، اللہ پریشانیوں سے ساری امت کو محفوظ فرما۔ ایک صاحب ہے نوجوان، ان کے خود بھی اور اس کے والد بھی شدید بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں نیک ارادے پورے فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد